خالق کائنات نے فرمایا لوگوں جن کے والدین نیک تھے، وڈیرے نیک تھے، ماں باپ نیک تھے، اولادیں بھی پیچھے نیکی کرنے والی بن گئی، اللہ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، جنت میں اللہ ذوالجلال والدین کو اولاد کے ساتھ ساتھ رکھوں گا، جنت کی کوٹھیاں بھی اکٹھی، جنت کی بلڈنگیں بھی اکٹھی، جنت کے محل بھی اکٹھے جنت کی بہاروں میں رہیں گے وہ خوش نصیب جو خود بھی نیک تھے اور جن کی اولادیں بھی نیک تھی۔ اچھا والد بڑا نیک ہونا، بیٹا چور نکل آئے، والد کا دل کڑتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ والد حاجی ہے، نمازی ہے صف اول کا، اور بیٹا ڈکیٹ ہے، زانی ہے، شرابی ہے، سود خور ہے۔ خبر ملتی ہے والد کو، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ فرماتے یہ تکلیف تو تمہیں پتہ چل گئی، ایک تکلیف میں بھی بتاتا ہوں، اور نکمے تیری کرتوتوں کی تکلیف تیری ماں کی قبر میں کتنی پہنچتی ہے، تیری باپ کی قبر میں کتنی پہنچتی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ زندہ رہتے بھی تو نے ان کو خوشیاں نہیں دی، مرنے کے بعد بھی راحت نہیں لینے دیتا۔ دعا کرو اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ اولادوں کو ایسے عمل کی توفیق دے جو اللہ کی خوشی کا باعث بنے، جو والدین کی قبروں کی ٹھنڈک کا باعث بنے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر چاہتے ہو والدین قبروں میں خوش ہو جائے، روح کو سکون ملے، اطمینان ملے، راحت ملے، نمبر 1 اذکروا محاسن موتاکم، لوگوں اپنی والدین فوت ہونے والوں کی نیکیوں کو کثرت سے بیان کیا کرو۔ جب بھی بیٹھو ابو کی اچھی باتیں، امی کی اچھی باتیں، ابو ماشاءاللہ ایسے کرتے تھے، امی ماشاءاللہ ایسے کرتی تھی، نماز کے لیے اٹھاتی۔ یار کمیاں تو سارے انسانوں میں ہوتی ہیں نا، ہم کون سا فرشتے ہیں؟ کبھی مرنے والوں کی کسی غلطی کو ذکر نہ کیا کرو، کسی غلطی کو بیان نہ کیا کرو، غلطیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو حکم ہے کہ آپ مرنے والوں کی صرف خوبیاں بیان کرو، خامیاں بیان نہیں کرو۔ اگر خوبیاں بیان کرو گے قبر میں ان کو ٹھنڈک ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ نمبر 2 والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی خاص کام ہم نہیں کر سکے، اب بڑا افسوس ہے، اچانک ابو چلے گئے، اچانک امی چلے گی، اللہ نے راستے کھلے رکھے ہیں۔ اگر تیرے والد کے ذمہ کوئی قرض ہے، والدہ کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرو، قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو۔ امی ابو کی قبر ٹھنڈی ہوگی والدین کے قرضے دور کرنے سے۔ جوہینیہ قبیلے کی ایک عورت آتی ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میری والدہ نے نظر مانی تھی میں حج کروں گی، لیکن امی کی عمر نے وفا نہیں کی، امی تو اچانک ہی فوت ہو گئی، محبوب وہ حج نہیں کر سکی، کیا میں حج کر سکتی ہوں اپنی امی کی طرف سے؟ فرمایا بچے اگر تیری امی کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتی؟ کہتی ضرور ادا کرتی۔ فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو بھی ادا کرو، جا کے اپنی امی کی طرف سے حج کر کے۔ فرمایا اگر کسی کے والدین پر روزے ہیں، صام عنہ ولیہ، تو اس کا ولی، اس کے ورثاء اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ 10واں روزہ تھا، بیمار ہوئے ابو، 3-4 روزے ان کی زندگی میں آئے لیکن رکھ نہیں سکے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، ڈیتھ ہو گئی، وہ 4-5 روزے کس نے رکھنے؟ وہ آپ رکھیں گے۔ دینی قرض بھی اتارو، دنیاوی قرض بھی اتارو، یہ قرض تو وہ چیز ہے جو شہید کو بھی جنت سے روک دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کہتے اللہ کے رسول میرے بابا غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اللہ کے نبی میرے بابا کی 9 بیٹیاں ہیں، میری 9 بہنیں زندہ ہیں، بہت بڑا قرض ہے میرے ذمے،
اللہ کے رسول اس کے علاوہ ابو جان کے ذمے اتنا بڑا قرض تھا، اتنا بڑا قرض تھا کہ شاید میرے سارے باغ کا مال بک جائے تو ابو کا قرض بھی ادا نہ ہو۔ اسی باغ پر تو سارا سال چلنا ہوتا ہے، لیکن یہ باغ سارا بھی بک جائے تو مجھے نہیں لگتا ابو کا قرضہ ادا ہو۔ اور قرضہ بھی اللہ کے رسول یہودیوں سے ابو نے لیا ہوا تھا۔ حالات ایسے تھے، معاملات ایسے تھے، تنگ دستی تھی، پریشانی تھی، قرضہ لیتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ غزوہ احد میں خود گئے، بڑی مشکل سے اجازت لے کے گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول بابا تو شہید ہو گئے، قرضہ پیچھے کس نے دینا؟ فرمایا اچھا جابر پریشان نہ ہو، جب تو کھجوریں توڑ لے نا، اپنے باغ کی فصل کو جمع کر لے تو مجھے بلا لینا۔ ڈھیر لگا ہوا ہے اور محبوب کو بلایا، آ جاؤ جی، اور سب کو بلا لیا، آ جاؤ، جس نے جابر کے والد عبداللہ سے قرضہ لینا تھا آ جاؤ۔ جابر وہ بیٹا نہیں ہے جو آنکھیں بند کر لے، کہتے باپ نے لیا تھا جاؤ باپ سے لے لو، نہیں، باپ کا قرضہ اگر میں نہیں دوں گا باپ کی روح کو سکون کیسے ملے گا؟ آؤ میں دینے کے لیے تیار۔ واللہ وہ بڑی بد نصیب اولاد ہے جو باپ کے مرنے کے بعد کہے کہ ہمارے ابے نے لیا تھا آپ سے، جاؤ وہ قبر لے لو جا کے، ہم نے لیا تھا، ہمیں ڈیلے کیوں نکالتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جابر کہتے ہیں محبوب کو دیکھا نا جب یہودیوں نے تو ان کے ماتھے پہ بال لاگے، چہرے ان کے کالے ہو گئے، کہنے لگے تم نے نبی کو کیوں بلایا؟ تو میں نے کہا بھئی آپ لوگوں کو قرضہ ہی چاہیے نا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہودیوں کچھ لے لو، کچھ جابر کو چھوڑ دو، کچھ لے لو، کچھ معاف کر دو یار۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول ہم نے پورا لینا ہے، ہم نے کوئی سفارش نہیں ماننی آپ کی، ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ چھڑوانے کے لیے آپ کو لے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر کے اردا گرد 3 چکر لگائے۔ نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں، جن کے قدم قدم پہ برکتیں ہیں، سانس سانس میں برکتیں ہیں، جن کے لعاب میں برکتیں ہیں، جن کے ہاتھ میں برکتیں ہیں، جن کی اللہ نے پوری زندگی ہی برکتوں والی بنائی۔ میرے نبی نے 3 چکر لگائے اور لگانے کے بعد فرمایا آ جاؤ جس نے لینا ہے جابر ایک ایک کو بیچتے رہو۔ حضرت جابر فرماتے پہلا بندہ گیا اس کو بھی دے دیا، دوسرا گیا اس کو بھی دے دیا، تیسرا گیا اس کو بھی دے دیا، چوتھا گیا اس کو بھی دے دیا، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے جتنے بھی قرضہ لینے والے تھے سب کا قرضہ میرے پیغمبر نے ادا کر دیا۔ سب کا قرضہ ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے ڈھیر کو دیکھا، اللہ کی قسم میرے ڈھیر میں کچھ اضافہ ہوا تھا، کمی نہیں ہوئی تھی۔ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو کہا تھا ایک کھجور بھی میرے لیے نہ بچے، میں بھوکا رہ کے مانگ کے ادھار اٹھا کے گزارا کر لوں گا، لیکن حضور باپ کی قبر کو خراب نہیں کرنا، سب سے پہلے ابو کا قرضہ پورا ادا کرو۔ آپ نے فرمایا جابر تو نے اپنے باپ کے بارے میں نیک نیتی رکھی، اللہ نے برکت اتنی ڈالی تیرے بابا کا سارا قرض بھی اتر گیا اور اللہ نے تجھے ساری کھجوریں بھی واپس کر دی۔ اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے کو اللہ کبھی گھاٹا نہیں دیتا۔ دنیا میں والدین پہ خرچ کرنے والا، والدین کے مرنے کے بعد ان کے قرضے اتارنے والا، اللہ کی قسم اللہ کبھی ان کی پشت زمین پہ نہیں لگنے دیتا۔ اللہ کو یہ طبقہ بڑا پسند ہے، یہ والدین کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام کرے، اللہ اس بندے کی زندگی میں بہار پیدا کر کے پوری زندگی کو ٹھنڈا کر دے، گھاٹا نہیں آئے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ سارا قرضہ بھی اتر گیا اور جابر کو ساری کھجوریں بھی بچ گئی۔ میرے بھائی یہ پہلا حق یاد رکھو، مردوں کا ذکر اچھا کرنا ہے۔ دوسرا حق والدین کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ذمے جو عبادت کا قرضہ ہے، جو مال کا قرضہ ہے، وہ سارے قرضے ادا کرو۔ اگر عبادت کی کوئی کمی رہ گئی وہ پورا کرو، حج رہ گئی تھی،
فرض تھی نہیں کر سکے، اس کی طرف سے عمرہ کر کے آ جائیں۔ اگر اسی طرح سے کوئی روزے رہ گئے وہ رکھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا کام یہ کریں، اچھا یہ جو قرضہ ہے نا، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ بعض اوقات کئی قرضے ایسے ہیں جو ہم لے لیتے ہیں، دے دیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ بڑا نقصان ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لین دین کرے اور لکھت پڑھت نہ کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، اس کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو لوگوں کو پیسے دیتا ہے یا لوگوں سے پیسے لیتا ہے لیکن لکھتا نہیں ہے۔ کہتا یار میں نے تیرے سے اتنے لینے تھے، کہتا مجھے تو کوئی نہیں یاد۔ اگر نہیں نہ لکھنے تو پھر جتنے کو دیا کرو نا بھول جایا کرو، اگر دے دیا واپس ٹھیک ہے، نہیں تو میری طرف سے صدقہ ہی صحیح۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر نہ لکھا کرو۔ اگر واپس لینے ہیں تو لکھو، تحریر کرواؤ، 2 گواہ بناؤ۔ کتنے چاہیے میرے بھائی؟ 50,000 چاہیے، لاکھ چاہیے، لے لو، لکھو تحریر، کب واپس دو گے، لکھو، سائن کرو یا لے جاؤ۔ بڑی برکت ہے واللہ، لکھنے میں بڑی برکت ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے نا وہ ہے لکھنے پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اور قرض کے لکھنے پر ہے، جو لین دین کرتے ہو ضرور اس کو لکھو۔ فاکتبوا، اللہ کہتے ہیں لکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لشیء لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس بندے کو 2 راتیں زندگی دے اور اس نے لوگوں سے کچھ لین دین کیا اور پھر اس کو لکھا نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں 2 راتیں گزارنا۔ سال گزار کے پھرتے ہو، سال کے بعد اس کو ملے، کہتا یار تو میرے پیسے نہیں دینے، کہتا میرا تو خیال دے دیے تھے، وہ کہتا میرا تو خیال کوئی نہیں دیے تھے۔ یہ خیال والی کون سی بات؟ وہ اس کے بارے میں بدگمان، وہ اس کے بارے میں بدگمان۔ لکھو گے تو لکھت پڑھت میں بدگمانیاں ختم ہوگی اور ٹھگی ٹھوری والے چسکے ختم ہوں گے۔ ہم جب غلط کام کرتے ہیں نا، شریعت سے دور جاتے، پھر بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں سرگودا کے ایک تاجر ہے، 4 کروڑ روپے فیصل آباد کے ایک بندے سے لینا ہے، تو جماعتی طبقے کو اندر ڈال رہا ہے کہ یار اس کو کہو میرے پیسے دو۔ جب اس کو کہا تو کہتے ہیں اس کو کہو لائے، کہاں اس نے مجھے 4 کروڑ دیا؟ اس کو کہا ہاں بھائی کوئی تحریر، کہتا کوئی شے کوئی نہیں، نہ کوئی اسٹامپ، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی چیک، 4 کروڑ اس کو پکڑا دیا، اب لے لو اس۔ وہ کہتا ہے یہ ثابت کر دے کہ اس نے مجھے 4 کروڑ دی۔ اگلی بات ہے بعد میں، کہتا نہیں اس کو کہو مسجد میں آئے قرآن پہ رکھے، وہ کہتا کیوں آئے مسجد میں؟ پہلے سارے کام مسجد والے کیے، فراڈ لگاتے رہے تو دونوں مل کے لگاتے رہے، اب لینے دینے کی بات ہے تو مسجد میں آ جاؤ۔ یہ صرف ہماری شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لکھت پڑھت نہیں ہے، پہلے اندھا اعتبار، بعد میں فقیر اور منگتے اور بکاری بن کے پیچھے پھر مرنے مرانے کی باتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں گزارے اور لکھنے پڑھنے کا جو کام تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ یہ جو کاروباری لوگ ہیں یہ ساتھ ساتھ نہیں لکھتے، ادھار لینا انہوں نے کھاتا بنایا فوراً ساتھ لکھتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ساتھ لکھتے ہو تو پھر باقی زندگی کے لین دین کے معاملات کیوں نہیں لکھتے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، فرمایا لوگوں فوت ہونے والا فوت ہو جائے، اس کی وصیت کو تقسیم کرنے سے پہلے دیکھو اس بندے نے وصیت کیا کی تھی، اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت دیکھو، اور اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے قرضہ دیکھو۔
دو چیزیں دیکھو پہلے، پھر وراثت تقسیم کرنی ہے۔ وصیت اس نے کوئی کی تھی، وہ وصیت پہلے پوری کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، محبوب عیادت کے لیے آئے، فرمایا سعد کیا بنا؟ کہتے اللہ کے رسول بیمار ہوں، اور لگتا ہے یہ بیماری وہ ہے جو سعد کو قبر میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بندے کو قبر یاد رہتی ہے، مرنا یاد رہتا ہے، وہ لمحے لمحے پہ کہتا ہے یار شاید یہ بیماری بھی آخری بیماری، یہ مہلتیں بھی آخری مہلتیں ہوں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا میرے بھائی، میرے برادر، بڑے بڑے کاروباری۔ یہ کل بیچارہ ہمارا ایک دوست بلال الیکٹرانک والا، ابھی اس کی 2:30 بجے نماز جنازہ ہے جمعے کے بعد عیدگاہ میں، کاروباری آدمی، بڑا ہی میٹھا آدمی اور دینداروں سے بڑی محبت کرنے والا، اچانک کسی کام کے سلسلہ میں گیا ہے اسلام آباد، اور وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ آج اس کی میت واپس ہے، اس کا میسج چلا ہے تو ہر بندے نے فون کر کر کے پوچھا کہ بلال فوت ہوا ہے، وہ تو کل ادھر تھا، وہ تو پرسوں یہ کر رہا تھا، وہ تو یہ کر رہا تھا۔ اور کوئی ایسی عمر نہیں اس بندے کی کہ بندہ کہتا عمر بڑی گزار لی۔ مدرسے کے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ڈی فریزر خریدا، تو اس کے اوپر وہ جو سپلائی لگتی ہے نا وہ لی، تو وہ سپلائی جل گئی۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا بلال بھائی سپلائی جل گئی، تو کہتے قاری صاحب واپس دے کے نہیں لے جاؤ۔ نہیں لے آئے، وہ لے کے آئے تو پھر 2 دن کے بعد وہ خراب ہوگی۔ میں نے کہا جی وہ خراب ہوتے، کہتے واپس لے کے اور لے جاؤ۔ 4 دفعہ سپلائی آئی تو میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو آپ؟ کہتے بھائی کلیم ہو جاتا ہے اس کا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، بس جو ایڈجسٹ آئے وہ آپ چلا لو، آپ کو اس سے کیا پریشانی، میں بھیج رہا ہوں نا۔ ایک دین کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ یہ محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت انشاءاللہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کروٹ کروٹ ہمارے بھائی کو جنت نصیب فرمائے، اگلی منزل اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے۔ حضرت سعد کہتے اللہ کے رسول پھر میں تو لگتا ہے دنیا سے جانے والا ہوں، لگتا ہے یہ بیماری میری زندگی کی آخری بیماری ہے، یہ مہلتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آئی، ایتھو آخر ٹرنا پینا آئی، اے زندگی تیری مک جانی، بس ایویں کھیل تماشا آئے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، ایتے زندگی آنی جانی ہے، ایتھوں ٹردیاں ویکھیں لوکاں نوں، کل باری تیری آنی ہے۔ اپنی باری کا انتظار، اپنی قبر کا انتظار، اپنی موت کا انتظار۔ عقل مند بندہ مرنے والے کو دیکھ کے اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، قبروں کو دیکھ کے اپنی قبر کی یاد رکھتا ہے، سوچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد فرماتے اللہ کے رسول لگتا ہے یہ بیماری زندگی کی آخری بیماری ہے، محبوب میں چاہتا ہوں میرے مال میں سے آدھا مال بچوں کو دے دوں، آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر جاؤں، آدھا مال اللہ کے راستے میں نہ دے جاؤں۔ فرمایا سعد نہیں، جب تو صحیح تھا، صحت مند تھا، خیر خیریت تھی، پھر جتنا مرضی صدقہ کرتا رہتا، رکاوٹ نہیں تھی۔ سعد اب تو بیمار ہو گیا، اب تو موت کے قریب ہے، اب تو صرف تیسرا حصہ اس کی وصیت کر سکتا ہے، فالثلث کثیر ہے، تیسرا حصہ بھی زیادہ، چوتھا حصہ کرنا چاہیے۔ اپنے ₹1,00,000 میں سے بیمار آپ ہو گئے تو مالک کتنے کے رہ گئے؟ 25,000 کے۔ 25,000 کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد یہ جو میرے مال کا چوتھا حصہ ہے نا، یہ اس بیوہ کو دے دینا، اس یتیم کو، اس مسکین کو، اس مسجد کو، اس مدرسے کو، فلاں فلاں جگہ پہ دے دینا، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے نا سخاوت پہ کتاب لکھی ہے، بندہ خیر تھا تو انگریز، اس نے نا سخی لوگوں کا تقابل کیا ہے، تو تقابل کرتے ہوئے وہ کہتا ہے حضرت عثمان کی سخاوت بڑی مشہور ہے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخی تو خباب بن ارد تھے۔ پھر کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں تھا، مگر خباب بن ارد نے اپنے گھر کے باہر نا اس طرح سے جالیاں بنائی ہوئی تھیں،
اور ان جالیوں کے اندر، ان الماریوں کے اندر اپنے گھر کا زائد سامان رکھ دیتے تھے، جس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے۔ خباب کہتے تھے میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے سامنے آ کے اپنی ضرورت کو بیان کرے اور وہ بیان کرتے شرمندہ ہو جائے گا، لہٰذا جس کی جو ضرورت ہو وہ بغیر بیان کیے اٹھا کے لے جائے۔ کہتے عثمان نے تو بڑا صدقہ کیا، مگر لوگ آتے تھے مانگنے، عثمان تب دیتے تھے۔ خباب وہ بندہ ہے جس نے اپنے گھر کا زائد مال اور صدقے کی چیزیں گھر کے دروازے سے باہر لٹکا دی ہوتی تھی، جس کو جو ضرورت ہوتی تھی اٹھا کے لے جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اس فکر میں تیاری کی ہے۔ چوتھی اور آخری بات سنیں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ لوگوں امی فوت ہو گئی، ابو فوت ہو گئے، قریبی فوت ہو گئے، ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کو ذکر کیا کرو، ان کی اچھائیوں کا ذکر کیا کرو، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا کام یہ ہے ان کی طرف سے اگر کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کرو، ان کے ذمے کوئی لین دین تھا وہ ادا کر دو، قبر میں ٹھنڈک ملے گی۔ تیسرا کام یہ کرو اپنی نیکیاں میں اضافہ کرو، اپنے معاملات میں اضافہ کرو، کیونکہ تیری نیکیاں والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تیری نیکیاں ان کی روح کی تسکین بنتی ہے، تیری اچھائیاں ان کی روح کی تسکین بنتی ہیں۔ چوتھا کام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں، فوت ہونے والا تمہاری دعاؤں کا منتظر ہے، اس کو اسی طرح تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے جس طرح ڈوبنے والوں کو تنکے کی ضرورت ہے۔ ڈوبنے والے کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو سہارا چاہیے، مرنے والا تیری دعاؤں کا منتظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ جایا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہم ساتھ تھے، محبوب اس قبر پہ کھڑے، فبکا وبکا حولہ، اللہ کے رسول بھی رو رہے تھے اور آپ کو دیکھ کے ارد گرد والے سارے صحابہ بھی رو رہے تھے۔ یہ نبی اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بتا رہے کہ امت والو اس محسنہ کو نہ بھولنا، اس نیکی کرنے والے کو نہ بھولنا، اگر اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے تو پھر اس کی قبر پہ آیا کرو، دعائیں کیا کرو، زیارتیں کیا کرو، ان کی قبر کو یاد کیا کرو اور پاس آ کے بھی دعا کیا کرو، اس لیے کہ دعا تو کہیں بھی کرو گے انشاءاللہ پہنچ جائے گی، مگر جو اثر دعا میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے مانگنے میں آتا ہے نا، وہ اثر اور پیدا نہیں ہوتا۔ جب بندے کو اپنی بھی قبر سامنے یاد ہوتی ہے، بندے کو اپنا بھی مرنا یاد ہوتا ہے، اور اس کیفیت میں پھر دعا کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اذکروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، فرمایا لوگوں قبرستان میں جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، زیارتیں کیا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی زیارتیں کر کے ان کے لیے دعائیں کیا کرو، اپنی اوقات کو یاد کیا کرو، یہ ہے میرا مسکن، یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میری کوٹھی، یہ ہے اصل میرا مکان، یہ ہے اصل میری جگہ جہاں مرنے کے بعد میں نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہے یہ مقام، یہ ہے میرا مستقل ٹھکانہ، یہ ہے میرا مستقل کوٹھی، یہ ہے میرا مستقل محل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے، اور جنہ نال ٹورنا سے تو گینگ بن کے
قبراں نو لے چلے تینو جانجی بن کے اوے اٹھ ذرا لاڑیا بارات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے اور لا کے ادھار تیرے یار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی اوے لا کے ادھار تیرے یار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے تاجرا تیری اے اوقات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے اور پچھوں اولاد تیری پانیاں نے بنڈیاں پچھوں اولاد تیری پانیاں نے بنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں اوے کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے خالق کائنات نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اپنی موت کو اپنی قبر کو اپنے فوت شدگان کو یاد رکھنا یہ اہل ایمان کا ایک بڑا مرنے والوں کے اوپر حق ہے۔ ہم چاہتے ہیں زندگی میں اتنی قدر نہیں کر سکے، اچانک بھائی چلا گیا، اچانک بہن چلی گئی، اچانک والدہ چلی گئی، والد چلے گئے تو فوت شدگان کے لیے ضروری ہے نمبر 1 ان کی نیکیوں کا ذکر کرو، ان کی اچھائیوں کا ذکر کرو، نمبر 2 ان کے قرضے ادا کرو، نمبر 3 اپنے اعمال اچھے کر کے ان کے لیے اچھائیاں پیدا کرو، نمبر 4 ان کی وصیتیں، ان کی باتیں مسجد میں ماہانہ دیتا تھا، مرنے کے بعد جاری رکھ، اللہ اس کی قبر میں ایسی اجر دیں گے جس طرح زندگی میں اجر تھا، مدرسے میں دیتا تھا، کسی بیوہ کو دیتا تھا، ان نیکیوں کو جاری رکھو۔ اور میرے بھائیوں چوتھی اور بڑی چیز یہ ہے کہ اپنی کوئی دعا ایسی نہ جائے جس میں ابو کا حصہ نہ ہو، امی کا حصہ نہ ہو، مرنے والی بہن، مرنے والے بھائی، چاچو ماموں، جس نے تیرے ساتھ احسان کیا آج اس کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولو۔ اللہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت آئے، شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔